ہندوستان کے شہر اجمیر میں ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا۔ ہندوستان کے ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی معتبر خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے۔ ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے۔ آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً وہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لاعلم تھے۔ اذان کی آواز سن کر وہاں کے لوگ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانوں سے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر مندر میں ہیں، یہ لوگ سین میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، لہٰذا تم لوگ کہیں اور ڈیرے لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھتے رہیں۔ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا، چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے، جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھتے رہیں۔ لوگ اکٹھا شروع ہونا ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا پرتھوی تک پہنچ گئی۔ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو، جس کا حکم سے بیٹھتے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر پرشکت کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔
کہتے ہیں مورتیاں پوجنے کی قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے، تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے، مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھر آیا، آنا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، سارا آنا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ آنا ساگر کا بالکل ہی خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم گناہوں کی گٹھلیاں لاتے ہیں اور آنا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئے صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی آنا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ آنا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے یہ ہوا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہیں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاک بوجھ اٹھا کر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی۔ تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرو، نہ کہ بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، آنا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کتابوں میں ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا، اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی جلد راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی
جب رامدیو نے حد سے زیادہ بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رامدیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رامدیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس طرح کہ تم ہو اسی طرح میں مجھے بھی شامل کر دو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کایا پلٹ پر ششدار رہ گئے اور رامدیو جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔